دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے بے حساب رزق چاہتے ہیں، ہر انسان بے حساب رزق چاہتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بات آ جائے تو وہاں پر گننا شروع کر دیتا ہے کہ سر کتنی تسبیح کتنی تسبیح کتنی تسبیح۔ دست غیب کا خزانہ، سورہ الطلاق کی 2 آیات کا خاص وظیفہ۔ یہ عمل جس نے بھی کیا ہے سورہ طلاق کا، اس کی قسمت بدل گئی، اور بے شمار ریفرنسز اور اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو بے شمار وظائف سورہ طلاق کی ان 2 آیات کے ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ 2 آیات، ٹھیک ہے، ان 2 آیات کو آپ ہر نماز کے بعد 21 بار پڑھنے کی عادت بنا لیں، اول آخر 3 بار درود شریف، اور یہ عمل آپ خواتین 21 دن اور مرد حضرات 41 دن یہ کر لیں، پھر آپ دیکھیں کہ رزق کس طرح غیب سے آپ پر برستا ہے، اللہ تعالیٰ کیسی رحمتیں آپ پر بھیجتے ہیں۔ یہ عمل خاص طور پر دست غیب کے لیے کہ آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ رزق آپ کو اللہ تعالیٰ کدھر سے دے دے، جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہو، ایسے راستے اللہ تعالیٰ رزق کے اپنے بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ کیونکہ اس آیت کی اگر ترجمے پہ بھی آپ غور کریں گے تو اس کے اندر یہی منشن ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے ترجمے کو بھی پڑھیے اور پھر اس پر عمل کیجئے، سمجھ کر پڑھیے، وظائف اثر کرتے ہیں۔ بات یہ ہے، ایک چیز یاد رکھنا، محنت سے یہ جو دین کے معاملات ہوتے ہیں اس میں محنت سے نہ گھبرایا کریں، کیونکہ کوئی سمجھتا ہے کہ شاید یہ بہت آسانی کا کام ہے، تو دین کا راستہ بھی بڑا مشکل راستہ ہے، اس پہ بھی محنت کرنی پڑتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس میں محنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ چاہتے ہو، دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے بے حساب رزق چاہتے ہیں، ہر انسان بے حساب رزق چاہتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بات آ جائے تو وہاں پر گننا شروع کر دیتا ہے کہ سر کتنی تسبیح کتنی تسبیح کتنی تسبیح۔ بہت افسوس کی بات ہے، جب آپ بے حساب مانگتے ہو تو ذکر بھی بے حساب کرو، محنت کرنی پڑے گی نمازوں کی پابندی کے ساتھ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں نماز تو جی کبھی کبھار میری چھوٹ جاتی ہے لیکن وظیفہ میں باقاعدگی سے کرتا ہوں۔ نماز باقاعدگی سے پڑھو، وظیفہ بے شک چھوٹ جائے کوئی ایشو نہیں، آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اپنے رب کو راضی کر لیجئے، اسی میں بھلائی اور اسی میں بہتری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ کوئی بھی دوسرا بندہ اگر جس سے کوئی آپ آس لگاتے ہو تو وہ شرک میں چلا جاتا ہے، تو اپنے آپ کو بہتر کریں، اس عمل کو کیجئے گا، فیڈ بیک بتائیے گا، بہت زبردست عمل ہے، بڑے رزلٹس ہیں اس کے، تحمل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ایسے جلد بازی میں چیزیں نہیں ہوتی، جن لوگوں نے یہ پریڈکٹ کر رکھا ہے وہ غلط کر رکھا ہے۔ اس میں بہت سکون کا کام ہے بھی، آپ کے رزق کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ یہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، کچھ پوچھنا ہو تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے۔ تھوڑا سا اس میں ایشو اب یہ ہے کہ آپ کال کرنا چاہیں تو 9 سے 11 تک 2 گھنٹے کا ٹائم اب رکھا ہوا ہے، تو اس میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی بہتر رہے گا کہ آپ اگر واٹس ایپ پر میسیج ڈال کے کال کا ٹائم لے لیں، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، چاہے آپ UK USA کینیڈا نیوزی لینڈ آسٹریلیا فرانس جرمنی ناروے کہیں سے بھی ہیں، تو اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ مورلی ہم ایک دوسرے کی بات سننے کرنے کے باؤنڈ ہو جاتے ہیں اور بات آسانی سے ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ آپ کو درپیش ہے جو حل نہیں ہو پا رہا بہت سارے وظائف کرنے کے باوجود، تو مسئلہ شیئر کیجئے کمنٹس کے اندر اپنے نام کے ساتھ، یا واٹس ایپ پر بتا دیجئے وائس اور ٹیکسٹ کر کے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو خصوصی دعاؤں میں شامل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتری کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہو جائے گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔